یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کے جو ہمارا ٹاپک کا نام ہے کنواری ماں، یعنی وہ ماں جس کی شادی نہیں ہوئی۔ کنواری ماں اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ جس کی شادی نہیں ہوئی اور اولاد ہو گئی۔ تو میں اکثر اپنے پروگراموں میں بھی کہتا رہتا ہوں اور بار بار بتاتا بھی رہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ لاڈ پیار کریں، بہت زیادہ محبت کریں، سب کچھ کریں، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس چیز کی ایک حد جو نا اس کا تعین کر لیں اور اس کے درمیان رہ کر وہ سب کچھ کریں، اور لاڈ پیار کے ساتھ جو نا تھوڑا سا پریشر بھی اپنا دکھائیں تاکہ بچے اور نہ ہوں۔ خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی ایسے جوان ہیں، خاص طور پر پہلے تو لڑکے اگر جوان ہیں اور ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی اور ماں کا بہت زیادہ لاڈلا ہے، تو اسی ماں کو پھر وہ دل کھول کے رلاتا بھی ہے اور دل کھول کے اس کو پریشان بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ لاڈلا ہوتا ہے۔ جب اس کے والد حیات ہوتے ہیں اس کو سب کچھ ملتا رہتا ہے، جب والد دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں تو ماں کی تو کوئی آمدنی ہوتی نہیں کہ چلے ماں اپنی آمدنی سے اس کے اخراجات پورے نہیں کر پاتی، تو ایسے ہی بچے پھر چور بھی بن جاتے ہیں، ڈاکو بھی بن جاتے ہیں، نشہ کرنے والے بن جاتے ہیں، دیگر جتنی بیماریاں جتنی برائیاں ہیں یہ ساری ان میں آنے لگ جاتی ہیں۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ کسی فٹ پاتھ پہ پڑے ہوتے ہیں، کچھ اور ہوتا ہے۔ یقین کریں کہ میں نے فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے کئی نشیوں کے اور کئی ایسے لوگوں کے ہاتھ دیکھے ہیں۔ جب ان کا ہاتھ میں دیکھا تو میں بہت حیران ہوا۔ ان کے ہاتھ میں جو لکیریں تھیں اس کے حساب سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ ماں باپ کے بہت زیادہ لاڈلے ہیں۔ تو ماں باپ کے بہت زیادہ لاڈلے فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گند کچرے کے پاس بیٹھے ہیں، کچرے کا ڈھیر لگا ہوا اس کے پاس بیٹھے ہیں، نالوں کے اندر سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب بہت زیادہ لاڈ پیار، ٹھیک ہے، لاڈ پیار ضرور کریں لیکن اس کی ایک حد رکھیں، ایک حد کا تعین کر لیں، وہاں تک آپ اس کی کوشش کریں کہ لاڈ پیار کریں۔ میں آپ کو آج لکیریں بنا کر بتاتا ہوں۔ اسی طرح میں نے کئی ایسی بچیوں کے ہاتھ دیکھے ہیں کہ جن کی وہ بدنامی ہوئی، کئی تو بیچاری ایسی تھی کہ جنہوں نے خودکشی کر لی، کئی ایسی ہیں کہ وہ درپدر ہو گئی، کئی ایسی ہیں کہ وہ ناچنے گانوں والوں کے کوٹھے پہ پہنچ گئی، کئی ایسی ہیں جن کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کتنی باتیں کیا کچھ میں آپ کو بتاؤں، کہاں سے کہاں پہنچ گئی وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، آپ بھی زمانہ شناس لوگ ہیں۔ تو پیارے دوستو دیکھو، میں بنا کر بتاتا ہوں، لاڈلا بچہ یا لاڈلی بچی جو ہے اس کے ہاتھ میں لکیریں کیسی ہوتی ہیں۔ یہ زندگی کی لکیر اور یہ دماغ کی لکیر، یہ دل کی لکیر، ٹھیک ہے۔ اب قسمت کی لکیر جو ہے نا ان کی یہاں سے شروع ہوتی ہے، دو شاخہ جو ماں اور باپ دونوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ یہ دو شاخہ لکیر شروع ہوگی، لڑکی کے ہاتھ میں ہو یا لڑکے کے ہاتھ میں ہو۔ قسمت کی لکیر یہاں سے شروع ہوئی اور یہ لکیر کافی آگے تک جاتی ہے، اور اس لکیر میں آگے ایک جزیرہ آتا ہے، یہ جزیرہ آتا ہے، اور پھر یہ لکیر چلتی کامیابی کی لکیر کی طرف جاتی ہے، اور وہاں پر بھی لکیر ہے، اس کے اندر ایک جزیرہ ہے، یہ اس طرح کا جزیرہ ہے۔ اسی طرح کا جزیرہ یہاں پر بھی ہے۔ یہ قسمت کی لکیر یہاں سے شروع ہو، یہاں بھی جزیرہ ہے، یہاں بھی جزیرہ ہے۔ تو میں نے آپ کو کچھ مختلف صورتیں بنا کر بتائی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قسمت کی لکیر یہاں سے چلے، یہاں جزیرہ آ جائے، اس کے بعد یہ چل کر یہاں یہ پہنچے کامیابی کی طرف، یہاں بھی جزیرہ آ جائے۔ اس طرح کی علامت اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ہاتھ میں ہے تو یہ بہت زیادہ بری علامت ہے۔ ایسی اگر کسی لڑکی کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ پورے خاندان کا نام وہ ڈبو دیں گی، پورے خاندان کا جو ایک نام ہے، ایک مقام ہے، وہ ڈبو دیں گی۔ یہ اتنی زیادہ بدنامی کی علامت ہے کہ ایسی بچیاں جو ہوتی ہیں، عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ کچرے کنڈی سے کوئی بچہ مل گیا، کیا فلانی جگہ پڑا ہوا بچہ مل گیا، یہ ایسی ہی لڑکیوں کی کار ستائی ہوتی ہے، پھر یہ اس اولاد کو نالے میں، ندی میں، کسی بھی جگہ پھینک دیتی ہیں۔ اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ کتے وغیرہ، بلیاں وغیرہ جنجاڑ کے کھا جاتے ہیں، اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچوں جن کی زندگی لمبی ہوتی ہے وہ بچ جاتے ہیں، پھر وہ مختلف ادارے کے لوگ ہیں وہ لے جاتے ہیں، وہاں سے لوگ پھر ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اپنے لیے، جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ۔ تو دیکھیں دوستو، اگر اس طرح کی علامت ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے دوستوں کے ہاتھ میں، کسی کے بھی ہاتھ میں ہو سکتی ہے۔ تو اگر ایسی لکیر موجود ہے تو کوشش کریں کہ اس کو لاڈ پیار ضرور دیں، لیکن ایک حد میں رہ کے،
لاڈ پیار ضرور دیں ایک حد میں کہ حد سے باہر اگر نکلیں گے تو یہ سمجھیں کہ بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گا۔ لڑکے کو لاڈ پیار دو گے تو وہ پھر نشے باز بن جائے گا، جیسے فٹ پاتھوں پہ آپ آج کل دیکھتے ہیں اس طرح کا، اور کسی لڑکی کو دو گے تو وہ بھی مطمئن ہو جائے گی کہ مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں تو بہت لاڈلی ہوں گھر کی۔ تو اسی طرح لڑکا بھی کہتا ہے جی مجھے کس نے کیا کہنا ہے، کسی کے برتن چرا لے گا، کسی ریڑھی سے سامان لے کے بھاگ لے گا، یا چوریاں کرے گا، ڈکیٹیاں کرے گا، اس طرح کی جنی وارداتیں کرے گا۔ تو پیارے دوستو، اللہ نہ کرے کہ ہمارا پروگرام دیکھنے والوں میں سے کسی ایک کا بھائی، بیٹا یا دوست کوئی ایسا ہو۔ اگر ایسا ہے بھی تو اس کا حل کریں، اس کو پیار سے ڈیل کریں، پیار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، یقین کریں کہ وہ راہ راست پہ آ جائے گا۔ کیونکہ ایسے لوگ دوسروں کی بات کو پک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں دوسرے کی بات کو، لیکن سمجھ ان کو دیر میں آتی ہے، وہ جنہیں اس کو قبول دیر سے کرتے ہیں۔ سمجھ ان کو آ جاتی ہے کہ بندہ کیا چاہتا ہے، کیوں چاہتا ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ اس پر عمل وہ دیر سے کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج کا جو ہاتھ تھا کہ جنہیں کنواری ماں کے ہاتھ میں اس طرح کی علامت ہو سکتی ہے، اور یہ ابھارے زورہ ان کا بہت زیادہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، اور جو دماغی لکیر ہوتی ہے کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں دماغ میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی نا۔ لاڈ پیار نے سب بگاڑ دیا ہوتا ہے، نہ یہ آگے پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی آگے کوئی ورکنگ کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ تو ایسی اگر اللہ نہ کرے کسی بچے کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں اگر ایسا ہے تو اس کو ابھی سے اگر سیدھی سمت میں اگر آپ چلا لیں گے تو چل پڑے گا، ورنہ آگے جا کے آپ کے لیے مسائل کھڑے کرے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اب شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ محمد عامر نے سوال کیا مظفر گڑھ سے کہ میری بیوی مجھے بہت پریشان کر رہی ہے، یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں میرے اس سے چھٹکارا ہو جائے گا یا نہیں، یہ معاملات کیا بنیں گے؟ پیارے دوست، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے یہ معاملات زیادہ تناؤ والے نظر آتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اس معاملے کو حل کر لیں، ورنہ اس کا اینڈ یہ ہوگا کہ آپ کا رستہ الگ ہو جائے گا اور ان کا رستہ الگ ہو جائے گا۔ اکثر نے سوال کیا منڈی باؤدین سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب تک ہوگی؟ آپ کی شادی انشاءاللہ اس 2022 میں ہوگی، اور آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں۔ دماغ کی اور زندگی کی لکیریں یہ الگ الگ چل رہی ہیں۔ ایسے لوگ اپنی محنت اور اپنی کوشش سے کامیابی حاصل کرتے ہیں، آپ بھی کوشش اور محنت کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ شگفتہ نے سوال کیا نئی دہلی سے کہ 5 سال ہو گئے شادی کو، ابھی تک اولاد نہیں ہے، یہ بتائیں کہ ہمارے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی لکیریں موجود ہیں، لیکن میرے حساب کے مطابق یہ اولاد لیٹ ہونے کا امکان ہے۔ محمد بخش نے سوال کیا ڈیرہ یار سے کہ 44 سال عمر ہو گئی، ابھی تک کوئی خوشی نہیں دیکھی، نہ ہی کوئی خوشی ملی ہے، آپ ایسا کریں کہ کوئی وظیفہ دے دیں تاکہ میری یہ پریشانیاں دور ہوں، مشکلیں ختم ہوں۔ اس کے لیے آپ کوشش کیا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا وظیفہ کیا کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی اور حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد انور نے سوال کیا سعودی عرب سے کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے؟ میرے حالات بیچ میں اچھے ہو گئے تھے، پھر دوبارہ خراب ہو گئے ہیں، کیا میں اس سال اپنے ملک پاکستان جا سکوں گا یا نہیں؟ 2022 میں تو کوئی چانس نظر نہیں آتا، 2023 میں جانے کا امکان ہے، اور اس میں کامیابی بھی آپ کو انشاءاللہ ملے گی اور حالات بھی بہتر ہوں گے۔ بہرحال کوشش کیا کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں اور زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب ہوں، تو اسی میں آپ کی بہتری اور اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ اسد عباس نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور میری شادی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پہلے سے ہی ایسا گمان نہ کریں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے فضل سے شادی 2023 میں ہو جائے گی اور حالات اچھے ہو جائیں گے۔ شفیق نے سوال کیا برے والا سے بہت سخت بیمار ہوں، چل بھی نہیں سکتا، یہ بتائیں کہ میرے آگے صحت اچھی ہو جائے گی یا نہیں؟ اللہ کے فضل سے اچھی ہو جائے گی، نہیں کا لفظ استعمال نہ کیا کریں، انشاءاللہ العزیز سب بہتر ہو جائے گا۔ اللہ کو یاد کریں اور کوشش کریں، توبہ استغفار کثرت سے کریں اور آیت کریمہ پڑھا کریں، اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ ناصر نے کراچی سے سوال کیا کہ جو جگہ میں نے مارک کی ہے اس پر یہ نشان بنا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو فش کا نشان ہے، کامیابی کی علامت ہے، اور اوپر سے ایک تاثراتی 2 لکیریں آ کر آپ کی دماغ کی لکیر کو، دل کی لکیر کو اور کامیابی کی لکیر کو کاٹ رہی ہیں، یعنی کچھ مخالف ہیں جو آپ کی بیک پیچھے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال کوشش کریں کہ استغفر اللہ جو نا اس کو پابندی سے پڑھا کریں، انشاءاللہ مشکلیں آسان ہوں گی۔ حارث نے سوال کیا واکنڈ سے کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی علامتیں ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں محبت یا لنگ کی 2 لکیریں اور شادی کی بھی 2 لکیریں آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں۔ شازیہ پروین نے سوال کیا فیصلہ آباد سے کہ میرے دل کی لکیر کے اوپر ایک لکیر آ کے
वहाँ से निकल के अतारत से निकल कर मुश्तरी से निकल कर अतारत की तरफ जा रही है, इसका क्या मतलब है? ये लकीर जो है ना, ये फ़िश का साइन बन रही है, लेकिन अभी बनने में टाइम लगेगा। अगर ये बन गया तो अच्छी अलामत होगी, वरना जज़ीरा होगा तो दिल की किसी बीमारी के बारे में इशारा है। एहसन महमूद ने सवाल किया रावलपिंडी से कि ये बताएं कि मेरी किस्मत कब बदलेगी और कब मेरे पास दौलत आएगी। आपके हाथ में माशाल्लाह से किस्मत की लकीर बहुत अच्छी है, कोशिश आप करें, दौलत तो आपके हाथ में मौजूद है और किस्मत में भी दौलत बेहिसाब है। अक्सर ने सवाल किया रावलपिंडी से कि ये बताएं कि शादी कब होगी, अपनों में होगी या गैरों में होगी। आपकी शादी अपनों में होगी और अल्लाह के फजल से शादी कामयाब रहेगी। शादी के बाद की ज़िंदगी भी बड़ी उम्दा और बड़ी अच्छी होगी। अरीज बंगश ने सवाल किया है पेशावर से कि मैं मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हूँ, ये बताएं मैं मेडिकल ही पढ़ूँ या कुछ और करूँ, मेरे लिए क्या बेहतर है? आपके लिए बेहतर यह है कि मेडिकल फील्ड जो है यही आपके लिए बेहतर है, इसी में आपकी कामयाबी है इंशाअल्लाह। रुबाब ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि मेरे हाथ की लकीरें सही हैं और ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी, अपनों में होगी या गैरों में होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपके हाथ में जो शादी की लकीर है वो एक है, मौजूदा वक़्त में वो रुकावटों का शिकार है और ये रुकावटों से निकल जाएगी तो इंशाअल्लाह 2023 जो है वो शादी का साल होगा और शादी कामयाब रहेगी। इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।